بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 9واں سبق ہے اور کتاب کی ترتیب سے فصل نمبر 1 ہے، جس میں ہم مرکب غیر مفید کی جو بقیہ اقسام ہم سے رہ گئی پچھلے سبق میں وہ آج پڑھیں گے۔ مرکب غیر مفید کی تعریف، وضاحت، مثالیں اور مرکب مفید اور غیر مفید میں فرق پچھلے سبق میں پڑھا ہے۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی جو پہلی قسم ہے اس پر ہم گزشتہ سبق میں تفصیلاً بات کر رہے ہیں، اور مضاف الیہ کے حوالے سے جو گرامیٹیکل اصول ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے مثالوں کے ساتھ۔ آج ہم مرکب بنائی اور مرکب منع صرف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے مرکب غیر مفید کی دوسری قسم یعنی مرکب بنائی پڑھتے ہیں۔ مرکب بنائی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مرکب بنائی وہ مرکب ہے کہ جس میں 2 اسم کو ایک کر لیا جاتا ہے، 2 اسموں کو اکٹھا جوڑ لیا جاتا ہے، اور ان دونوں کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی نسبت اضافی ہوتی ہے کہ ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف کوئی اضافت یا نسبت ہو رہی ہو، یا اسنادی ہوتی ہے کہ ان کے درمیان مسند یا مسند الیہ یعنی کسی قسم کا بھی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، نہ کوئی نسبت اضافی ہوتی ہے کہ مضاف الیہ ہو، یا کوئی نسبت اسنادی ہوتی ہے کہ مسند اور مسند الیہ کہہ سکیں، یعنی کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ عربوں نے اپنی آسانی کے لیے ان کو جوڑ لیا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ لنک کرنے والا، ربط کرنے والا کوئی نہ کوئی حرف وہاں پہ ضرور ہو۔ تو مرکب بنائی کی ڈیفینیشن میں آپ نے بنیادی طور پر 3 باتیں یاد کرنی ہیں۔ نمبر 1، 2 اسم کو ایک کر لیا ہو، 2 اسموں کو جوڑ لیا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب 2 یا 2 سے زائد اسم یا لفظ ملیں گے تو تبھی تو مرکب بنے گا۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مفرد 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 از ایکل ٹو مرکب۔ اب دوسری بات یہ نوٹ کریں، ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو۔ یعنی مرکب بنائی کی ڈیفینیشن میں یہ 3 باتیں آپ نے یاد کرنی۔ ابھی ان 3 باتوں کی وضاحت آ جائے گی آپ کے سامنے جب مثال آئے گی۔ مثال یہ ہے کہ عربی گنتی کے اندر جو عربک کاؤنٹنگ ہے اس میں 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے، مثال کے طور پہ یہاں لکھ لیتے ہیں 11 سے لے کے 19 تک، 11 سے لے کے 19 تک، 11 سے لے کے 19 تک۔ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 2 اسم ہیں، احدہ ایک اسم ہے اور عشرہ دوسرا اسم ہے۔ 2 اسموں کو ایک کر لیا، جوڑ لیا، یہ پہلی بات پوری ہوگی۔ احدہ عشرہ، 2 اسموں کو ایک کر لیا۔ اسی طرح 19 یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم، دونوں کو ایک کر لیا، ایک بات۔ اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہیں ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ احدہ کی نسبت ہو عشرہ کی طرف کہ عشرہ کا کچھ لگتا ہے احدہ، کوئی نسبت نہیں ہے۔ اور نہ ہی عشرہ کی نسبت ہے احدہ کی طرف کہ عشرہ یا احدہ عشرہ کا عشرہ احدہ کا کچھ لگتا ہے۔ جیسے پیچھے مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا تھا غلام زید، زید کا غلام، تو زید کی نسبت غلام کی طرف، غلام کی نسبت زید کی طرف، تو آپس میں لنک تھا، تعلق تھا، ایک ناتا تھا، رشتہ تھا۔ لیکن یہاں پہ ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے 19 کوئی نسبت اضافی نہیں ہے کہ عشرہ 19 کا کوئی لگتا ہے، 19 کا کوئی لگتا ہے، بس یہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ پڑھی ہم نے کہ پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو۔ تو اس میں پہلے ایک حرف تھا
اس حرف کو حذف کر لیا گیا عربوں نے اپنی آسانی کے لیے. جیسے کہ احد عشرہ اصل میں تھا احدوں عشرہ، تسع عشرہ اصل میں تھا تسعوں عشرہ. اب یہاں پہ پڑھنا مشکل تھا، احدوں عشرہ، اثنوں عشرہ، ثلاثوں عشرہ، اربعوں عشرہ، خمسوں عشرہ، ستوں عشرہ، سبعوں عشرہ. یعنی یہاں پہ پڑھنا مشکل تھا واؤ کے ساتھ، یعنی غنہ کر کے. اگر تجوید کے طالب علم سن رہے ہیں تو وہ جانتے ہوں کہ یہاں غنہ کرنا پڑے گا، ادغام بالغنہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہے کہ مشکل تھا، تو عربوں نے کیا کیا، اس واؤ کو حذف کر دیا. تو کیا بن گیا، احد عشرہ، پہلے حرف پہ زبر آ گئی اور مرکب بنائی بن گیا. تو احد عشرہ پڑھنا آسان ہو گیا نا، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ، سبع عشرہ، ستہ عشرہ، ثمانیہ عشرہ، تسع عشرہ. تو پڑھنا آسان ہو گیا. تو اس لیے اب تیسری بات یہاں پوری ہو رہی ہے کہ پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہے. ظاہر ہے کہ واؤ احد عشرہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ یہ دونوں ملیں گے تبھی 11 بنے گا، یہ دونوں ملیں گے تبھی تسع عشرہ. اس لیے دونوں کو آپس میں جوڑنے والا ایک حرف موجود ہے. تو یہ تینوں شرطیں جو ہیں وہ احد عشرہ سے لے کر تسع عشرہ گنتی میں پورے ہو گئے. تو اس میں مذکر گنتی ہو یا مؤنث گنتی، یہ تو مذکر گنتی تھی. اگر مؤنث گنتی لیتے ہیں مثال کے طور پہ احدۃ عشرۃ، تسعۃ عشرۃ، تو اس میں بھی پہلے واؤ تھی. یہاں دیکھ لیجئے پہلے واؤ ہے تو پڑھنا مشکل تھا. احدۃ و عشرۃ، اثنتا و عشرۃ، ثلاثۃ و عشرۃ، اربعۃ و عشرۃ، خمسۃ و عشرۃ. تو واؤ پڑھنا مشکل تھا تو اس لیے واؤ کو حذف کر دیا، بات ختم ہو گئی. تو آسان طریقے سے پڑھ لیجئے احدۃ عشرۃ، اثنتا عشرۃ، اربعۃ عشرۃ، خمسۃ عشرۃ، سبعۃ عشرۃ. اسی طرح 11 سے لے کے 19 تک گنتی میں یہ رول اپلائی ہوتا ہے اور اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. کہ جب آپ نے دو اسموں کو ایک کر لیا، ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی اسنادی نہیں ہے، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے والا ایک حرف موجود، ربط دینے والا کوئی حرف ہو، اس کو بعد میں حذف کر لیا گیا ہو، تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ مرکب بنائی کی تعریف پوری ہوتی ہے، اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. اب ایک اور بات وہ یہاں لکھتے ہیں کہ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے. مرکب بنائی یعنی 11 سے لے کے 19 تک جو گنتی ہے عربی میں، اس کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے. یہ دیکھ لیجئے مذکر گنتی ہو یا مؤنث گنتی ہو، آپ پڑھتے جائیے. احد، پہلے مذکر پڑھ لیتے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاث عشرہ، اربع عشرہ، خمسہ عشرہ، ستہ عشرہ، سبع عشرہ، ثمانی عشرہ، تسع عشرہ، سبع عشرہ. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ مذکر گنتی ہے تو دونوں اسموں پر فتح آتا ہے. اسی طرح مؤنث گنتی کو لے لیں تو یہ بھی وہی معاملہ یہی ہے. لیکن یہ جو اثنتا عشرہ یا اثنا عشرہ ہے، جیسے اثنا عشرہ جو ہے یہ مستثنیٰ ہے اس قاعدے سے. اس قاعدے سے اثنا عشرہ مستثنیٰ ہے کہ اس کے جو پہلا جو اسم ہے اثنا، یہ بدلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ احد عشرہ سے لے کے تسع عشرہ تک سوائے اثنا عشرہ معاملہ یہ ہے کہ مرکب بنائی ہے، یعنی مبنی بر فتح ہوتے ہیں. ان کو مرکب بنائی کیوں کہتے ہیں؟ کہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں. مبنی کیا ہوتا ہے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. مبنی بر فتح ہوتے ہیں کہ اس کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے سوائے اثنا عشرہ. قرآن کی اگزامپل لے لیتے ہیں، رأیت احد عشرہ کوکبا. اب یہ دیکھ لیجیے، یہ جو بیچ میں ہے یہ مرکب بنائی ہے.
سورۃ توبہ میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو اس میں یہ جو 12 ہے یہ مرکب بنائی ہے، لیکن ہم نے بتایا کہ 12 ہے تو مرکب بنائی میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس میں اسنا کا جو پہلا اسم ہے اسنا یہ بدلتا رہتا ہے، یہ مبنی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو عشرہ ہے یہ مبنی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب بنائی کو پڑھا۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ مرکب غیر مفید کی تیسری قسم مرکب منع صرف کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔